بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر کم سے کم مجھے 5 سے 6 لوگوں کا ای میل آیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہے یہ احمد رضا خان صاحب جنہوں نے گورکھپور سے پوچھا ہے، دوسرے عبد الرحمن سیدات صاحب ہے جو غالباً UK سے ہے، اور تیسرے جو ہے میرے اپنے مسجد کے ایک ساتھی ہے عظیم شیخ صاحب، انہوں نے بھی وہی سوال کیا ہے، اور باقی لوگوں نے بھی جو سوال کیا تھا وہ سب لوگوں کا ایک ہی سوال ہے، اور سب کا سوال یہی ہے کہ مولانا آپ نے چائنا کے جو مسلمان ہیں یعنی شنزیانگ کے جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں جو وضاحت کی ہے، آپ کی وضاحت بالکل صحیح ہے الحمدللہ۔ ممکن ہے کہ دیگر علاقوں کے اندر جن علاقوں کا آپ نے تذکرہ کیا اس کے علاوہ دوسرے علاقے ہیں جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوتا ہے، اور تقریباً لوگوں نے ایک ہی حوالہ دیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو بیان ہے اس میں انہوں نے جو ہے وہاں کے حالات اس طریقے سے بتائے ہوئے ہیں۔ دیکھو بھائی، جن لوگوں نے عبد الرحمن سیدات صاحب ہے، ایسے ہی احمد رضا خان صاحب گورکھپور سے ہے، ایسے ہی ہمارے عظیم بھائی ہے، تمام لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا، مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا۔ تو میرا آپ تمام لوگوں سے یہی سوال ہے کہ کیا بیان میں اگر کسی ملک کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ اس ملک میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے تو ہم اس بات کی تصدیق کر لیں گے، ہم پرسنلی اس کی تحقیق نہیں کریں گے؟ جبکہ میں بار بار بتا چکا ہوں جس ملک سے مفتی طارق مسعود صاحب نے یہ بیان دیا ہے انہی کے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا ہمدرد سمجھتے ہیں، ہر مسئلے میں وہ بیان دیتے ہیں، لیکن چائنا کو اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتے ہیں۔ جب بھی چائنا کا معاملہ آتا ہے تو دل کھول کر وہ شی جن پنگ کی تعریف کرتے ہیں۔ چائنا مفتی طارق مسعود صاحب کے ملک میں بلینوں ڈالر خرچ کر کے بہت بڑا جو ہے انڈسٹریل کوریڈور بنا رہا ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے ملک کے لوگوں کی چائنا سے اتنی محبت ہے کہ چائنا کا ویزا لے کر وہ لوگ بائی روڈ بھی چائنا میں انٹری کر سکتے ہیں، وہ بھی ڈائریکٹ شنزیانگ صوبے کے اندر۔ تو ایک چیز ہوتی ہے تحقیق کرنا، تو ریئلٹی یہ ہے، دوسری چیز ہے بیان۔ تو اللہ نے آپ کو بھی عقل سلیم عطا فرمائی ہے، کیونکہ دیکھو صحابہ کے زمانے میں یہ صحابہ کی صفت تھی۔ صحابہ کو جو اللہ نے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا جو لقب دیا وہ ایسے ہی نہیں دیا، بلکہ ان کی یہ صفت تھی کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی پہلے وہ اس کی تحقیق کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان لوگوں کے سامنے اسلام کو قبول کرنے کے لیے پیشکش کی تو بھی انہوں نے اس کی تحقیقات کی، قرآن کی آیتیں ان کو سنائی گئی، انہوں نے اس کی بھی تحقیقات کی، یہاں تک کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بیان کیا تھوڑے دن پہلے ہی کہ جمعہ کے اندر انہوں نے خطبے میں جب یہ کہہ دیا کہ اپنی بہن بیٹیوں کو زیادہ مہر مت دو، اگر زیادہ دیں گے اتنی مقدار سے زیادہ تو باقی کا میں جو ہے بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ اور جب وہ ممبر سے نیچے اترے تو ایک عورت آگے بڑھی اور کہا کہ عمر ہم آپ کی بات کو مانیں یا اللہ کی بات کو مانیں؟ بولے اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایک قنطار کے برابر بھی کسی کو کچھ دو تو اس میں سے بعد میں کچھ مت لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ گئے، لوگوں کو اعلان کر کے واپس بلایا اور کہا لوگوں رک جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ عمر کی بات سے افضل ہے، اس لیے جب اللہ نے فرما دیا تو اب تم جتنا چاہے اتنا مہر دو، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ تو بہرحال میرا سب بتانے کا مقصد یہی ہے، اس زمانے کے اندر لوگوں میں اتنی میچوریٹی تھی، اتنی سمجھداری تھی، اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ اس زمانے کے خلیفہ وقت بھی اگر کوئی بات کہتے تو لوگ اس پہ بھی اشکال کرتے تھے، پرسنل ریسرچ کرتے تھے۔ تو ہمارے زمانے میں بھی اگر ایک بات صرف بیان میں بول دی گئی ہے تو لوگ وہ ایک بیان کی بات کو بغیر تحقیق کے، حالانکہ میں نے کل واپس سے ایک دوسرا ویڈیو ڈالا ہوں اور جس میں نے پورے دلائل کے ساتھ میں یہ بتایا ہوں کہ دیکھو اگر وہاں کے لوگ مظلوم ہوتے تھے، وہاں کے لوگ ظلم و ستم کا شکار ہوتے تھے تو وہاں کی اکانومی اتنا گروتھ نہیں کرتی تھی۔ وہ شنزیانگ صوبہ چھوٹا موٹا نہیں ہے، 16 لاکھ کلومیٹر کا اس کا رقبہ ہے، 16 لاکھ کلومیٹر یعنی آدھے انڈیا کے برابر۔ دوسری چیز، وہاں کی جو اکانومی ہے
وہ لوگ پوری دنیا میں 21ویں نمبر پر آتے ہیں ترقی کے معاملے میں، 21ویں نمبر پر، یعنی وہاں کا ایک آدمی ہر پرسن جو ہے پر کیپیٹا انکم جو ہے وہاں کی وہ $6,880 ہے۔ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں $6,880، اس کے کمپیریزن میں انڈیا کو دیکھیں گے تو $2,328 ہے، اس کے کمپیریزن میں پاکستان کو دیکھیں گے تو $1,300 کچھ ہے۔ تینوں ملکوں کو دیکھ لو آپ۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جس ملک سے یہ بیان دیا وہاں کے لوگوں کی سالانہ انکم صرف $1,300 ہے، اور جس شنزیانگ کے لوگوں کو مظلوم 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 کہا ہے وہاں کے لوگوں کی جو ہے تقریباً $7,000 کے قریب، یعنی ان کے اپنے ملک سے 5 گنا سے زیادہ ہے۔ تو اسی سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اور اب میں آپ کو نمبر بتاؤں تو اور زیادہ آسانی آپ کو رہے گی کہ وہ جو نمبر ہے ترقی کا جو میں نے بتایا، وہ لوگ 21ویں نمبر پر آتے ہیں، تو وہیں انڈیا جو ہے 79ویں نمبر پر آتا ہے، اور پاکستان تو 100 سے بھی باہر نکلتا ہے۔ ابھی مجھے وہ فگر یاد نہیں رہا کتویں نمبر پہ آتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور ایک بتا دیتا ہوں، کیا ہوتا ہے نا، اصل میں ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب ہم بھی باہر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، جیسے ہی وہاں کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، تو لوگ جو ہے نا ایک دم سے ایسا سب چاروں طرف سے جمع ہو جاتے، ارے ہم نے سنے انڈیا میں بہت ظلم ہے مسلمانوں کے اوپر، بہت ہی وہاں پہ مسلمان جو ہے ایسی زندگی گزارتے ہیں ویسی زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں نے صرف اور صرف بابری مسجد کی شہادت کے ویڈیو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگوں نے گجرات کے حالات کے ویڈیو دیکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگوں نے پورے ملک میں جو حالات کبھی پیش آئے تھے ان کا ایک آدھ ویڈیو دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو کیا لگتا ہے پورے ملک میں مسلمانوں پہ ایسے ہی حالات ہیں، اتنا ہی ظلم و ستم ہوتا ہے۔ تو ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ارے بھائی انڈیا بہت بڑا ملک ہے، اس میں جو ہے تقریباً 28-29 اسٹیٹس ہے، اس میں 8-9 جو ہے وہ ٹیریٹری ہے جو پریسیڈنٹ کے انڈر آتی ہے، بہت بڑا ملک ہے، اس ملک کی تقریباً 130 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے۔ تب پھر وہ لوگوں کے سمجھ میں آتا اچھا ایسا ہے، پھر ہم ان کو بتاتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ اسی انڈیا کے اندر مسلمانوں کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، وپرو کمپنی، عظیم پریم جی ایک زمانے تک انڈیا کے پہلے نمبر کے بلینئر تھے، سپلا کمپنی، روح افزا کمپنی، ہمدرد کمپنی، ایسی بھی بہت ساری کمپنیاں ہیں مسلمانوں کی۔ مسلمان کچھ وہاں کے کمزور نہیں ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں کھیڑے میں انڈیا کے اندر لوگوں نے 5-5 10-10 کروڑ کی مسجدیں بنا دی ہے۔ یہ حال ہے انڈیا کے مسلمانوں کا۔ تب ہم جب ایسی ان کو وضاحت کر کے بتاتے تب لوگوں کے سمجھ میں آتا ہے، ورنہ وہ ہم کو بھی ایسا ہی مظلوم سمجھتے ہیں جیسا ہم لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنی حالت سے بے خبر ہو کے۔ میں وہی بتاتا ہوں، بھائی تحقیق کرو رے بھائی، آپ بھی تحقیق کرو، آپ کے سامنے بھی تحقیق کے لیے آج نیٹ ہے، ساری فیسلٹیز ہے، اور اللہ نے اگر آپ کو اور زیادہ استطاعت دی ہے، سفر کر کے آپ تحقیق کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر، وہاں پہ مسلمانوں کا جس صوبے کے اندر 25,000 سے زیادہ مسجدیں ہیں، 25,000 سے زیادہ معلوم ہی نہیں ہے، اور پورے ملک چائنا کے اندر 40,000 سے زیادہ مسلمانوں کی مسجدیں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، لیکن مزاج آج کے مسلمانوں کا رہا نہیں تحقیق کا، ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اسی شنزیانگ صوبے کا جو کیپٹل ہے ارومقی، وہاں سے ڈائریکٹ ٹرین چلتی ہے قزاقستان کے لیے، تو کرغزستان کے لیے اور دیگر ملکوں کے لیے بسیں چلتی ہے وہاں سے۔ تو اس کے لیے میری یہی درخواست رہیں گی، ارے بھائی تحقیق کرو۔ ہر آدمی وہی حوالہ دیتا ہے، فلانے صاحب نے اپنے بیان میں یہ کہا، ارے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے، لیکن اللہ نے تم کو بھی عقل سلیم عطا فرمائی ہے نا، آپ بھی تو تحقیقات کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو تحقیق کا مزاج ہمارا پیدا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی اندھے بہرے بن کر کسی بھی بات کو سن کر اس کے اوپر آمنا و صدقنا کہنے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔